ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں،